انتظار حسین صاحب کا ایک شاہکار افسانہ۔ وہ گلی کی نکڑ پر پہنچتا تو غالباً چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو جاتا اور تھم تھم کر اپنی مخصوص آواز میں گانا شروع کر دیتا۔ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا، مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت برملا ہوگی۔ پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا، طبیبوں نے کیا ہے پاس ہمارا حلوہ بیسن کا۔ پڑھو کلمہ۔ اس کے ان ادکٹے شعروں کا رد عمل یوں تو بہت متنوع قسم کا ہوتا، لیکن اس کا مجموعی تاثر ایک اور یکساں ہوتا۔ اگرچہ مختلف بچے مختلف قسم کے مظاہرے کرتے تھے، لیکن مقصد ان سب کا وہی ایک ہوتا تھا کہ کسی طرح اماں جان سے ایک پیسہ جھاڑ لیں اور بیسن کا حلوہ خرید کر اپنی شفاعت کا سامان کر لیں۔ اور گو مختلف مائیں ان مظاہروں کی روک تھام کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی، لیکن ان بچوں کی ماؤں کو زود یا بدیر رائے عامہ کے سامنے سر جھکانا پڑتا۔ بندہ کی اماں پہلے تو بندہ کو بہت پچکارتی، کہتی ہیں بندہ مان بھی جا بیٹا، یہ حلوہ تھوڑی ہوئے ہے، نری بورا ہے، اور پیسہ پھینکنا ہے تو ویسے کہہ دے۔ لیکن بندہ اپنے مطالبے پر ڈٹا رہتا اور بری طرح ٹھنکتا۔ بندہ کی اماں آخر میں آگ بگولا ہو جاتی، اس کی کمر پہ تابڑ توڑ 5-6 دھب جماتی۔ پھر بندہ کو ایسا محسوس ہوتا کہ اماں کوئی کالی لمبی مونچھوں والی تھانے دار ہے اور زندگی لاٹھی چارج سے عبارت ہے۔ لیکن بندہ کی ماں کے تشدد اور بندہ کی قنوتیت سے قطع نظر بعد میں ہمیشہ یہی دیکھا گیا کہ بندہ آنسو پوچھتا، مسکراتا، دروازے سے نکلتا اور شور مچانے لگتا، ارے پیسے کا حلوہ مجھے دی۔ پنن کی آپا زیادہ محتاط اور دور اندیش تھی۔ پنن جہاں ٹھنکا انہوں نے لگے ہاتھوں لیا۔ دن بھر وائی توائی پھرے، آ جانے دے اپنے باپ کو، کیسی خبر لواؤں؟ آئے کہیں کہ خود تو مٹر گشتیاں کرتے پھرتے ہیں، اس موئے کو میرے سینے پہ مونگ دلنے کو چھوڑ دیا ہے، یہ نہ ہوتا ہے کہ اس کم وقت کو مدرسے میں کہیں داخل کرا دیں۔ یوں حملے تو ہر زاویے سے کیے جاتے، تابڑ توڑ کیے جاتے، لیکن آخر میں نصرت اور کامرانی پنن کے قدم چومتی۔ مسعود کی امی کی شخصیت ذرا باوقار قسم کی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک سنجیدگی اور ان کی جھڑکی میں ایک ٹھہراؤ کا احساس ہوتا تھا۔ ان ماں بیٹوں کی بورژوا ذہنیت کا اندازہ تو اس ایک بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسعود اپنی ماں کو امی جی جیسے پرتکلف اور انحطاط پسندانہ خطاب سے یاد کرتا تھا۔ جب ساری گلی میں بیسن کے حلوے کا شور مچنے لگتا اور مختلف مکانوں کے کواڑ کھلنے اور بند ہونے لگتے، تو پھر مسعود کی حرکات و سکنات میں بھی ایک تغیر پیدا ہو جاتا۔ وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا، بہت سنبھل کر ذرا رقت آمیز لہجے میں کہتا، امی جی حلوہ کھائیں گے؟ اور امی جی کو یکا یک ایسا محسوس ہوتا گویا کسی نے ان کی شان میں کوئی اہانت آمیز فقرہ کہہ دیا ہے۔ وہ اپنے مخصوص پروقار اور سنجیدہ انداز میں آنکھیں نکالتی اور کہتی، ہاں اچھے بچے کہیں ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، توبہ کرو۔ مسعود اپنے گناہ پر شرمسار ہوتا اور بڑے خلوص سے توبہ کرتا۔ اس کے باوجود تھال پہ جب اکنی گرتی تھی تو ہر شخص سمجھ جاتا تھا کہ مسعود آ گیا۔ لیکن یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ مسعود نے کبھی گلی میں کھڑے ہو کر پتہ نہیں چاٹا، وہ حلوہ خرید کر گھر میں سٹک جاتا تھا۔ ویسے ذہنیت تو بجی کی آپا جان کی بھی بورژوائی تھی، لیکن بجی اتنی نالائق واقع ہوئی تھی کہ اس نے اس ذہنیت کا کبھی احترام ہی نہیں کیا۔ بیسن کے حلوے کی آواز اس کے روح و قلب میں بھی ایک ہیجان پیدا کر دیتی تھی۔ آپا جان حلوہ، آپا جان حلوہ، اور آپا جان اپنی تعلیمات پر یوں پانی پھرتا ہوا دیکھ کر تلملا اٹھتی اور اسے ڈانٹ کر بتاتی کہ شریفوں کے بچے بھی کہیں ایسی بےہودہ چیزیں کھاتے ہیں۔ لیکن بجی کو تو پند و نسائی سے ہمیشہ بیر رہا، وہ بھلا کب مانتی تھی۔ بالآخر انہیں بجی کے اٹل عزم کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے تھے۔ چنو کو دراصل اس کی دادی اماں کے لاڈ پیار نے خراب کیا تھا، ورنہ اس کی آپا جی کا تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ 2 دن میں اسے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ مگر وہ آپا جی کو خاطری میں کب لاتا تھا؟ وہ تو براہ راست دادی اماں سے رجوع کرتا تھا، اور دادی اماں ایک ذرا تھوڑے سے اعتراض کے بعد اپنا بٹوا کھولتی اور ایک پیسہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔
لیکن چنو بھلا ایسا بھلا مانس کاہے کو تھا کہ یوں مان جاتا. وہ پیسے کا حلوہ لاتا, چٹ کر جاتا, تھوڑی دیر میں وہ پھر ٹھنکنے لگتا. دادی اماں پہلے تو ڈانٹ بتاتی, لیکن جہاں وہ ذرا بسورا اور ان کا دل بھر کے آیا اور پھر ان کا ہاتھ اپنے بٹوے پر چلا جاتا. اب آپا جی سے ضبط نہ ہو سکتا. بالآخر وہ کہہ دیتی ہیں, غضب خدا کا, بچے کو پیسے دے دے کے خراب کیے دیوے ہیں, بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی. اور پھر آپا جی اور دادی جان میں وہ ٹھنتی کہ سارا گھر اٹھ جاتا. بہرحال چنو کو پیسہ مل جاتا اور وہ مزے سے دوسری دفعہ پھر حلوہ خریدتا. ان عارضی ہنگاموں اور وقتی انقلابوں سے بے نیاز وہ اپنے اسی بندھے ٹکے انداز میں آواز لگاتا, پڑھو کلمہ محمد کا, خریدو حلوہ بیسن کا. اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کون حلوہ خریدنے آتا ہے کون نہیں آتا, بلکہ کبھی کبھی بندہ کو تو اپنی اماں سے لڑنے جھڑنے میں بہت دیر ہو جاتی تھی, لیکن وہ کبھی اس بات پر سر نہیں کھپاتا تھا کہ بندہ آج حلوہ لینے کیوں نہیں آیا. وہ نہ کسی کے آنے کا انتظار کرتا, نہ کسی کے نہ آنے پر متفکر ہوتا. وہ تو اپنے وقت پر آتا تھا اور معینہ وقت تک ٹھہرتا تھا اور پھر چل دیتا تھا. وہ اپنے برا بھلا کہنے والوں کی کبھی پرواہ نہ کرتا. پھر سارا نزلہ حلوے والے پر اترتا. کبھی کبھی بجی کی آپا جان بھی پانچوں سواروں میں شامل ہو جاتی تھیں اور بہت سنجیدگی سے کہتی, بھائی اس پر تو بندی ہونی چاہیے, ہمارے بچوں کی عادتیں بگڑی جانے ہیں. غضب خدا کا, یہ مرد کیسے ہیں, کچھ کہتے ہی نہیں. مگر وہ اللہ کا بندہ نہ ان باتوں پر کبھی کڑتا تھا, نہ خفا ہوتا تھا, نہ پریشان ہوتا تھا. وقت کا بہت ہی پابند تھا. نمازی کی نماز قضا ہو جائے, اس کا آنا قضا نہ ہوا. آندھی ہو بارش ہو, اپنے اسی وقت پر آتا, تھوڑی دیر بیٹھتا اور چلا جاتا. اب یہی دیکھ لو کہ پچھلے دنوں کیا کیا آفتیں نہیں آئیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی, لیکن اس کی وزاداری میں فرق نہ آیا. لوگوں کا گھروں سے نکلنا بند ہو گیا. لوگ بس محلے کے اندر ہی چلتے پھرتے تھے. کوئی اگر محلے کی گلی سے نکل کے چند قدم آگے بڑھ کر ٹاؤن ہال تک ہوا آتا تھا تو بڑا فلک کے تیر مارتا تھا. پھر ایک روز چچا شیرو نے سینو کی دکان کے تخت پہ بیٹھے ہوئے دھماکہ چھوڑا, لو بھائی دلی تو ختم ہو گئی. چچا کیا ہوا؟ محمد کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. ابے اور کیا ہوتا, سب کچھ تو ہو گیا. سبزی منڈی, پہاڑ گنج, کرول باغ, کوچا طاہر خان, سب ختم ہو گئے. بڑا قتل عام ہوا ہے, کیا پوچھو. چچا شیرو نے بہت محتاط ہو کے کہا, دیکھو بھائی, اور یہ الفاظ کچھ اتنے ڈرامائی انداز میں کہے کہ ماحول ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا. سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے. ہر شخص جیسی جیسی جس کی حیثیت ہے اور بھائی جتنے جتنے جس کے آدمی ہیں ان کے مطابق چنے خرید ڈالے. جیسے بھی ہو سکے, راشن سے ملیں, بلیک مارکیٹ سے ملیں, مہنگے سستے جیسے بھی ہوں, چنے خرید ڈالے اور بھنوا لے, اور پھر انہیں الگ الگ تھیلیوں میں بند کر دے. یعنی گھر کے ہر آدمی کی ایک تھیلیاں ہو اور وہ خود اس کا ذمہ دار ہو. محمد کی نگاہیں چچا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. سینو کا منہ اد کھلا تھا اور اس کا ایک ہاتھ پانوں کی ڈبیا پہ رکا رہ گیا. جعفر بیڑی کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا. بھائی چکر یہ ہے, چچا نے اپنی آواز اب ڈھیلی کر دی, کچھ پتا نہیں کس وقت کیا ہو جائے. وہ اب بھی بلا ناغہ آتا تھا, اپنے نپے تلے انداز میں آواز لگاتا تھا, مسلمانوں نہ گھبراؤ, شفاعت برملا ہوگی. وہ اس ادھیڑ بن میں کبھی نہیں لگا کہ کون گھبرایا ہے, کیوں گھبرایا ہے. اسے یہ قرید کبھی نہیں ہوئی کہ محمد کے چہرے پر اب کیوں ہوائیاں اڑا کرتی ہیں اور چچا شیرو کیوں گھبرائے سے رہنے لگے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے تھال کے گرد جمگھٹا بہت کم ہوتا تھا اور برابر کم ہوتا چلا جا رہا تھا. بندہ کی وہ چیخو پکار اور اس کی اماں کے گالی کوسنے اب سنائی نہیں دیتے تھے. دروازے میں ایک بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا اور چھت کی اس کالی منڈیر پر ایک چیل بیٹھی اونگا کرتی تھی. مسعود کے سہ منزلہ مکان کے اس اونچے خوبصورت کوٹھے کے بالعموم بندر بندریا کا ایک افسردہ خاطر جوڑا نظر آتا تھا جو جوئیں قریدنے اور ٹونگنے کے کام میں مصروف رہتا. پنن کے مکان کے دروازے پر لٹکا ہوا وہ ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ معلوم نہیں کہاں چلا گیا. کنڈی میں لٹکا ہوا پیتل کا تالا دور سے چمکتا دکھائی دیتا تھا. گلی کے بہت سے مکانوں میں کہ ٹاٹ کے پردے اسی طرح گم ہو گئے تھے اور مقفل دروازے کچھ کچھ ننگے ننگے سے دکھائی دینے لگے. اور ایک روز جب وہ پڑھو کلمہ محمد کا کی صدا لگاتا گلی کے اندر داخل ہوا تو اس وقت بجی کے گھر کے سامنے سے سامان سے لدا ہوا ٹھیلا کھڑا تھا اور بجی کی آپا جان, بجی کے بابا اور نہ معلوم کون کون تانگے میں سوار ہو رہے تھے.
وہ گلی میں بیٹھا اپنے اسی پرانے انداز میں آواز لگائے جا رہا تھا، مسلمانوں نہ گھبراؤ، شفاعت برملا ہوگی، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو بیچو۔ تانگا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور بجی اس آواز سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آج بجی ایک نیا تجربہ کر رہی تھی۔ پہلے وہ خود گلی میں ہوتی تھی اور حلوے والے کی آواز دور سے آتے آتے گلی کے اندر آن دھمکتی تھی اور پھر دور ہوتی جاتی تھی اور گلی سے پرے نکل جاتی تھی، اور وہ گلی کی گلی ہی میں رہتی۔ آج وہ آواز گلی میں آ کے جم سی گئی تھی اور وہ خود دور ہوتی چلی جا رہی تھی، دور ہوتی چلی جا رہی تھی، گلی سے پرے پہنچی جا رہی تھی۔ گلی سے جب تانگا نکل رہا تھا تو بجی کے بابا نے بجی کی آپا جان کو یکا یک ٹوکا، اجی میں نے کہا وہ چنے بھی اچھی طرح سے باندھ لیے ہیں، بکھر نہ جائیں۔ اور بجی کی آپا جان نے تنک کے جواب دیا، ہاں ہاں باندھ لیے ہیں۔ انتظار حسین صاحب کا ایک شاہکار افسانہ۔